چاول گئے ہیں 100 روپے سے 225 روپے پہ. دالیں گئی ہیں جو عام آدمی, میں صرف وہ باتیں کر رہا ہوں جو عام آدمی جس کے اوپر رہتا ہے, 225 روپے سے 360 روپے پہ گئی ہیں دالیں. جو گھی ہے, پام آئل جو ہم ہمارے زمانے میں امپورٹ کرتے تھے وہ $1700 تھا, آج وہ نیچے آ کے $1000 پہ آ گیا ہے. کم ہو گئی عالمی منڈی میں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں پام آئل. ہمارے دور میں 450 روپے تھا, آج ہے 560 روپے. میں پھر سے وہ کہہ رہا ہوں, وہ جو چیزیں عام آدمی استعمال کرتا ہے. انفلیشن, یہ جو سب سے اس کی جو فگر ہے جس کو کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس, اپریل کے اندر 18% تھی جب ہم چھوڑ کے گئے, آج ہے 45%. سارا انہوں نے ہمارے اوپر کیمپین چلائی کہ بہت مہنگا ہو گیا پاکستان, مہنگائی ہو گئی, لوگوں کا گزارا مشکل ہے. ساتھ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کا پیڈ میڈیا, لفافے, میڈیا ہاؤسز جو اس کیمپین اور پروپیگنڈا میں شامل تھے, انہوں نے ہر روز, آپ اٹھا کے دیکھیں اخبار, ہر روز اخبار میں پڑھو کہ جی یہ مہنگائی ہو گئی. لوگ, ہم کہتے گئے کہ عالمی مہنگائی ہے. میں کہتا گیا کہ دنیا کے اندر ایک کووڈ-19 کے بعد ایک کموڈیٹی سپر سائیکل آیا, دنیا میں مہنگائی ہوگی. انہوں نے مسلسل مہنگائی مارچ, دھرنے دو, گورنمنٹ گراؤ, یہ لوگوں کا معاشی قتل کر دیا. آج یہ سوچ لیں کہ یہ جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے, یہ سب سے زیادہ وہ اللہ نے ان کو ایکسپوز کیا ہے, کیونکہ ان کا مقصد تو تھا ہی نہیں, مہنگائی دور کرنا تو ان کا مقصد تھا ہی نہیں, وہ تو ایک بہانہ تھا. انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز بچانے تھے, جو 1100 ارب روپے کے 1100 ارب روپے کے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے, جو 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے. ان کی جناب 18% سے سینسٹیو پرائس انڈیکس گئی ہے 45% پہ. یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے. کون سا قیامت آئی تھی؟ میں نے آپ کو بتا دیا ہمیں کیا ملا تھا اور ان کو کیا ملا ہے. یہ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ پھر آگے چلے جائیں. ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے, دوسری طرف اکانومی کانٹریکٹ کر رہی ہے. مطلب یہ کہ جو ہمارا 17 سال کے بعد ہم نے اس جگہ سے ملک جو ادھر چھوڑ کے گئے تھے ادھر سے نکال کے ہم نے جو پاکستان کی جو ریٹ تھی, گروتھ ریٹ تھی, جو دولت میں اضافہ تھا جس کو گروتھ ریٹ کہتے ہیں, ہمارے آخری 2 سال میں 5.6% اور چوتھے سال کے اندر 6%. 17 سال کے بعد یہ پاکستان, 17 سال کے بعد. اب یہ مجھے بتائیں کہ آج پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ 0.6% پہ گروتھ ریٹ چلی گئی ہے, یعنی وہاں سے گر کے نیچے آ گئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ گروتھ ریٹ کیوں گرے گی؟ میں اب آپ کو بتاؤں. جو ٹیلی فون کی انڈسٹری اور جو گاڑیوں کی انڈسٹری ہے اس میں 50% وہ بند ہو گئی ہے, یعنی وہاں بے روزگاری اب پھیل رہی ہے. اس کا جب انڈسٹری بند ہوتی ہے تو اس کا صرف یہی نہیں مطلب کہ بے روزگار ہوں گے, ٹیکس کے اندر کمی ہے. ہمارے دور میں پاکستان کی تاریخ کا, جب ہم چھوڑ کے گئے تھے اپریل میں, پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا گیا تھا, جس کی وجہ سے ہم نے سبسڈائز کیا تھا پٹرول اور ڈیزل. ہم نے اپنے لوگوں کو مہنگائی سے بچایا ہوا تھا, اور اس کیونکہ ہم نے سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کیا تھا آمدنی میں. ان کے اب یہ جو بند ہو رہی ہے, کار کی انڈسٹری آدھی پہ فنکشن کر رہی ہے, 50% بند ہو رہی ہے. ٹیکسٹائل جس کے اوپر پاکستان چلتا ہے, ایکسپورٹس جس میں بڑھتی ہیں, وہ 20% بند ہو رہی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس اور کم ہو جائیں گی. جب ایکسپورٹس کم ہوں گی اس کا مطلب ڈالر کم آنے شروع ہوں گے. جب ڈالر کم آنے شروع ہوں گے بیرونی ملک کا خسارہ بڑھ جائے گا. جب وہ خسارہ بڑھے گا روپے کے اوپر اور پریشر پڑ جائے گا. تو ٹیکسٹائل 20% انڈسٹری بند ہو گئی ہے. سیمنٹ 34% سیمنٹ سیلز کم ہو گئی ہیں. پٹرول جس کے اوپر بھی گورنمنٹ پیسہ بناتی ہے, جب پٹرول زیادہ بکتا ہے تو گورنمنٹ کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے. 22% پٹرول مہنگائی کی وجہ سے وہ کم ہو گیا.
اور اب جو دو چیزیں ہم پاکستان فیس کر رہے ہیں، ایک طرف مہنگائی، دوسری طرف بے روزگاری، جس کی وجہ سے ورلڈ بینک اور IMF اب کہہ رہی ہیں کہ پاکستان انتشار کی طرف جا رہا ہے، سول انریسٹ کی طرف جا رہا ہے، سری لنکا والے سچویشن کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس اب کوئی حل نہیں ہے اس کا. تو میں آخر میں اب جو جس کی وجہ سے میں نے یہ آج آپ کے سامنے پریس کانفرنس کی تھی، میں جو آپ کے سامنے ایک میں آپ کو فگر دیتا ہوں. ایک ہوتی ہے انٹرنیشنلی ایک ملک کی رسک ہوتی ہے، یعنی اگر ہم اس ملک کو قرضہ دیں تو وہ کیا چانس ہے وہ قرضہ واپس کرنے کی، اس ملک کو وہ کیا اس کے پاس اتنی سکت ہے کہ وہ قرضہ واپس کر سکتی ہے. پاکستان کی جو فائنینسنگ ہے، یعنی ہمیں ہر سال، اس سال ہمیں $30 ارب ہمیں فائنینس کرنا ہے، یعنی $30 ارب کی ہم نے جو ہمارے اوپر لائبلٹیز ہیں، ہم نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں، ان کی قسطیں ہیں، ان کے اوپر جو سود دینا ہے وہ ہے $30 ارب. IMF، ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ان کا جو ملا کے بھی ہمارے پاس پیسہ آئے گا نا، کیونکہ ہم نے IMF ڈیل سائن کر دی ہے، وہ بنے گا $8 ارب. باقی $22 ارب ہمیں دنیا سے فائنینس کروانا ہے. اب یہ جو میں اپنی جو مجھے خطرہ اب نظر آ رہا ہے، میں اس لیے یہ پریس کانفرنس کی ہے، جو رسک ریٹنگ ہوتی ہے نا، جو انٹرنیشنلی جو ادارے ہیں، کریڈٹ ریٹنگ ادارے ہیں، موڈیز، فچ، یہ جو ادارے ہوتے ہیں یہ ریٹ کرتے ہیں کہ اس ملک کی یہ ہمارے دور میں ہماری کریڈٹ ریٹنگ پازیٹیو تھی، جب سے ہم گئے ہیں وہ نیگیٹو پہ آ گئی ہے. یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سمجھتے ہیں تو جو قرضے کی قیمت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو اب میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارا ہوا، اور میں پھر سے یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس ملک میں طاقتور لوگ ہیں، میں نے ان کو واضح طور پہ یہ بتایا تھا کہ یہ ہم بڑی مشکل سے ہم نے اپنی معیشت کو سنبھالا ہوا ہے. اگر اس ملک میں سیاسی استحکام نہ رہا، اگر آپ نے یہ پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن ہونے دی، کیونکہ پاور تو جس کے پاس ہے وہ روک سکتے تھے یہ جو سازش ہوئی ہے ہمارے خلاف. میں نے تب کہا اور میں نے شوکت ترین کو بھی کہا کہ ان کو بتاؤ کہ ایک دفعہ ہماری سیاسی استحکام نہ رہا، یعنی یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ جو دائر کر رہے ہیں اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ رہی ہے، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا ہماری معیشت پہ. معیشت جو ہوتی ہے وہ ریلیٹڈ ہوتی ہے آپ کی سیاسی استحکام کے ساتھ. جیسے ہی آپ کا لوگوں کا کانفیڈنس چلا جاتا ہے، تو میں یہ ذرا آپ کو فگر دیتا ہوں کہ ہماری رسک ریٹنگ 4 مارچ کو 5% تھی، یا صرف 5% لوگ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے قرضے یعنی واپس نہیں کر سکیں گے، یعنی رسک ہے پاکستان، صرف 5%. جیسے ہی انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل کی اسمبلی میں 4 دنوں کے اندر وہ وہاں سے گئی 5% سے دگنی ہو کے 9% پہ چلی گئی، صرف کیونکہ جیسے ہی ان کو لگا کہ اب پولیٹیکلی سٹیبل نہیں ہوگا ملک، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی. اور آج کیا ہے؟ آج پاکستان کی جو رسک ریٹنگ ہے 22.7 ہے. 22.7 کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے باہر سے یہ جو ہمارا $30 ارب کی فائنینسنگ کروانی ہے، اس کو فائنینس کرانا مشکل ہو جائے گا. جو بینکس ہیں وہ ہمیں پیسے دیتے ہوئے ڈریں گے، کیونکہ رسک پہنچ گئی ہے 22.7%. میری جو یہ صرف میڈیا ٹاک اس لیے ہے، میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ اگر جلدی سے جلدی صاف اور شفاف الیکشن کرواؤ، مجھے اس کا کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے پرسنلی اس وقت، کیونکہ ہمارا تو اللہ کا کرم ہے کہ جیسے جیسے یہ ملک اس طرف لے کے جا رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ان کی شکلیں دیکھ رہے ہیں، اپنے کرپشن کیسز بچا رہے ہیں، ملک سنبھالا نہیں جا رہا. ہمارا تو گراف اوپر جا رہا ہے لیکن ملک نیچے جا رہا ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس ملک میں ہماری جو اکانومی ہے، جو ہماری معیشت ہے، یہ اب نیچے جائے گی. اور نظر آ رہا ہے
کہ مارکیٹ کو کوئی اب اعتماد ہی نہیں ہے، نہ اندر مارکیٹ کو اعتماد ہے نہ باہر. اس لیے میں آج سب کو کہنا چاہتا ہوں، اپنی قوم کو، کہ جلدی سے جلدی الیکشن کروائیں پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے، جس دلدل میں بڑی تیزی سے یہ امپورٹڈ حکومت ہمیں دھکیل رہی ہے. سازش تو انہوں نے کر دی، اپنے کرپشن کیسز کے اوپر تو انہوں نے آتے ساتھ ہی فیصلے کروا لیے. اب رمضان شوگر مل ان کی اس کے تو کیس فوری لگا ہوا کہ جی اس کا کیس ختم کرو. ایف آئی اے کا جو شہباز شریف اور بیٹوں کا 16 ارب کا کیس تھا، وہ بھی 4 گواہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. مقصود چپڑاسی بھی چلا گیا ہے، جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ڈاکٹر رضوان وہ بھی نہیں ہے. وہ تو ہو رہا ہے سارا کچھ، ملک کو یہ نیچے لے کے جا رہے ہیں. تو آج میں اپنی ساری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ اس ملک کو اگر ہم نے مزید اس دلدل سے نکالنا ہے، اس طرح کی مہنگائی سے بچانا ہے. ان کی رپورٹ میں ہے ہم نے اپنے ملک کو انتشار سے بچانا ہے. فوری طور پہ صاف اور شفاف الیکشن اناؤنس کیے جائیں. جتنی یہ دیر کرتے جائیں گے بحران بڑھتا جائے گا، اور پھر سے مجھے خوف ہے کہ ایسا نہ وقت آ جائے کہ سب کے ہاتھ سے یہ نکل جائے. میں آخر میں صرف ایک چیز سے ختم کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم صبر سے یہ ساری جس طرح کے ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، کیسز کی بارش ہوئی ہے، کبھی دہشت گردی کا کیس اور کبھی کوئی کیس، اور ہر دوسرے دن کوئی نئی ایف آئی آر، اور جو ہمارے لوگوں کے اوپر دبایا جا رہا ہے. میڈیا ہاؤسز، میڈیا کے اندر جو صحافی جو لگتا ہے کہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس سے ملک نہیں سدھرنے لگا. اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ فیشسٹ ٹیکٹکس سے یہ کسی طرح یہ زیادہ دیر ٹھہر جائیں گے، یہ ملک کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں. کوئی نہیں روک سکتا اس ملک میں انتشار کو اگر اسی طرح یہ چلتے رہے. اور میں دیکھ رہا ہوں جس طرح دیوار کے لگایا جا رہا ہے. میں آج صرف اس چیز پہ ختم کرتا ہوں کہ یہ زیادہ دیر اب ہمارا صبر نہیں رہے گا. اگر یہ اسی طرح چلتے رہے اور ملک کو اسی طرح نیچے لے جاتے رہے تو ہمیں پھر ایک کال دینی پڑے گی اپنی عوام کو. پاکستان پائندہ باد.